فرمایا کہ گھوڑا دیا ہے سواری کے لیے کسی دوست نے کہ گھوڑا آپ کو میں ہدیہ کرتا ہوں، لیکن شرط یہ کہ سواری کرو گے، اور وہ گھوڑے کو چوم رہا ہے، مالش کر رہا ہے، اس کو تیل سے نہلا رہا ہے، اسے واپس لے لے گا. کیا یہ تمہیں دیا کس لیے، تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے روح پر جسم کو سوار کرا دیا کہ بھائی اس سے کام لو، اور کام نہیں لے رہے. ہاں کام کیا لے رہے ہیں؟ نعوذ باللہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، نامحرم کو، حج میں خانہ کعبہ میں عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، کعبہ شریف میں عورتوں کو دیکھ رہے ہیں. اور جناب روزہ نماز کچھ بھی نہیں ہے، عورتیں پیر دبا رہی ہیں اور سجدے ہو رہے ہیں نعوذ باللہ قبروں کو، اور عورتیں پیر دبا رہی ہیں، سر میں مالش کر کے. یہ بزرگ ہے، بزرگ نہیں ہے، شیطان ہے. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پردہ فرمائے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پردہ فرمائے، صحابیات رضی اللہ عنہن پردہ کریں، اور یہ نواب صاحب کو پردے کی کوئی ضرورت نہیں. کہتے ہیں جی شیخ ہے، یہ پیر ہے. پیر تھوڑی ہے، پیر ہے. یہ پیر تو اسے کہتے ہیں جو شریعت اور سنت کی اتباع والا ہو. حضور صلی اللہ تعالی وسلم تو نماز پڑھیں بیماری میں بھی، آخری وقت میں بھی، کچھ اوقات کے علاوہ کس حالت میں نماز پڑھتے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور آج پیر صاحب کہتے ہیں نماز ہمارے پر ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ ہماری نماز معاف ہو گئی ہے. کہاں سے معاف ہوئی؟ کوئی وحی کا زمانہ ہے؟ وحی کا زمانہ تو ختم ہو گیا 1400 برس پہلے. اب کون سی وحی آئی ہے؟ ہمیں بھی دکھاؤ، کس طرح وحی آئی ہے یہ دکھاؤ. عقل پر عذاب ہوتا ہے، دین کی سمجھ ہوتی نہیں ہے. اور نعوذ باللہ خدا اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑھ کر بزرگوں کو سمجھتے ہیں. ایک صاحب نے جب کسی گاؤں میں بیان ہوا تھا، ایک صاحب ملنے آئے اور ملے اور کر کا بے غیرت دیکھنا ہے تو ہم کو دیکھو. میں نے کہا کہ بھائی کیا ہوا خیریت؟ کہ ہم اپنی بیٹی کو اور بیوی کو ان کے پاس بھیج دیتے ہیں، خود بات بے غیرت بن کر باہر بیٹھے رہتے ہیں. ایسے پر تو لعنت بھیجنا چاہیے. پیر تھوڑی ہے یہ. پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے پیر صاحب تھے. انہوں نے کبھی کسی نامحرم سے بات چیت کی، سامنے بٹھایا، کبھی پیر دبوائے، کبھی نماز کو چھوڑا. اور یہاں پر ہم نواب صاحب 2 بیان ہو گئے، 2 ذکر کرا لیا. اب جناب اتنی عقل نہیں ہے. بھابھی سے پردہ ہے، سالی سے پردہ ہے. یہ پیر صاحب کو جی میری بیٹی ہے، میرے بھائی بیٹی ہے، مانتے ہیں روحانی بیٹی ہے، جسمانی تو نہیں ہے، نامحرم بیٹی ہے. مجھے عورتیں خط لکھتی ہیں، عورتیں آ نہیں سکتی یہاں اللہ کے کرم سے. کل بھی بیان ہوا، کوئی عورت آئی تھی وہاں، اور خواتین 3-4 گھروں میں یا اپنے اپنے گھروں میں وہاں پر شرعی پردے کے ساتھ تھی خواتین. یہاں خواتین آ کر دکھائے کوئی، اللہ معاف فرمائے، بڑا بڑا باہر لکھوایا ہوا ہے. بھائی اندر بہت جگہ ہے، اندر آ جائیں، تھوڑا اور مل کر بیٹھو. چودھری صاحب کی کندھا پہ جناب. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اگر توبہ نہیں کی تو، اللہ پوچھیں گے کہ ظالم تجھے عقل نہیں تھی. مجھے خواتین خط لکھتی ہیں کہ بھئی تم اتنا زیادہ سختی کرتے ہو. قرآن پاک کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. آپ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. تو جو بیان کرنے والا ہے پیر صاحب، ایسی چھٹی ہو گئی، نماز روزہ کچھ بھی نہیں، موسیقی پر ناچ رہے ہیں. اور جس شادی میں اللہ کی نافرمانی ہے وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں مرغے کے لیے. کھایا مرغا، نکلا کتنا بدبو والا. لوگوں میں عقل ہے نہیں. جی ہمارے پیر صاحب نے ہمارا کام بنا دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے کام بنایا، پیر نے کام بنایا. اگر پیر کو اتنا کام بنانے کا شوق ہے اپنے آپ کو مارنے سے روک سکے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روک دے ذرا اپنے موت سے. جب 3 دن کھانا نہ گئے تو پتہ چل جائے گا. نماز پڑھتے ہیں مکہ شریف مدینہ شریف میں، کھانا کھاتے ہیں یہاں کا، پانی پیتے ہیں یہاں کا، منرل واٹر پیتے ہیں. بھائی تو زمزم پینا، زمزم لے بھی آیا کر. تو کھانا مکہ شریف اور مدینہ شریف کا کھا. کسی عرب کو بول دے ساری زندگی تجھے کھانا کھلائے گا. لیکن عقل ہے نہیں، میرا پیر ہے. کیسے پیر ہے؟ گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں 8-10 دن کھانا کھا رہے ہیں، ادھارے لے رہے ہیں. کوئی بکری پسند آئی وہ لے گئے، بکرا پسند آئے وہ لے گئے، بھینس پسند آئی وہ لے گئے. چاہے بیچارہ غریب روتا رہے چاہے فاقے کرتا رہے. ان کو پتہ ہے یہ بیوقوف ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں. عشق میں یہ سوچتے نہیں، اندھے ہیں. اب بھائی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی فرما رہے ہیں نبی کی بیویوں اگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کوئی شرعی عذر کی وجہ سے بات کرنی ہو، پردے کے پیچھے سے بات کرنا. اور پیر صاحب تو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ پیر دبوا رہے ہیں. جو حسین لڑکے ہیں ان سے بھی احتیاط ہے، زمین آسمان تک کی احتیاط ہے. اور لڑکوں وہ لونڈے پیر دبا رہے ہیں، سر مالش کر رہے ہیں، جسم چپکا ہوا ہے اور تنہائی میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں کو پتا بھی نہیں یہی کیا کر رہے ہیں. لوگ کہیں صاحب پیر صاحب ہے، پیر صاحب. پیار صاحب تو کیا ہو گیا؟ ہاں ان کے بابا دادا اللہ والے تھے، ٹھیک ہے، اور اگر اللہ والے کی اولاد ہے ان کو چائے پلا لو، بسکٹ کھلا دو، لیکن ایمان تو اپنا مت دو بھائی. 100 روپے ہدیہ کر دو چلو، لیکن ایمان تو نہیں دو.
جب اللہ نے قرآن پاک میں پیروں کی، اللہ والوں کی نشانیاں فرما دی، حدیث پاک میں نشانیاں دے دی، تو تم دھکے کیوں کھاتے ہو بھائی؟ علماء اور مفتی صاحب سے، بڑے مفتی صاحب سے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ جو بے عمل، داڑھی منڈی، ذرا غور کرنا، سگریٹ پیئے داڑھی منڈی، سگریٹ پیئے داڑھی منڈی، بال انگریزی، افسوس ہم لوگوں کو خدا کی ولی کی پہچان نہیں ہے۔ ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، سامنے سے، اور ایک مٹھی داڑھی دائیں طرف، ایک مٹھی بائیں طرف، اور داڑھی کا یہ بچہ رکھنا واجب ہے۔ چاول برابر کم کرنا، داڑھی مڈانا حرام ہے۔ جو کہے کہ میں اللہ والا ہوں، اللہ والا بننا فرض، اپنے کو اللہ والا سمجھنا حرام، نیک بننا فرض، اپنے کو نیک سمجھنا حرام، اور یہ اپنے آپ کو نیک بنا بھی رہے ہیں، لوگ خوش بھی ہو رہے ہیں، ہاں بھائی بڑا اللہ والا ہے۔ ہمارا شیخ جو ہے، ہمارا پیر صاحب آسمان تک پہنچا ہوا ہے، آسمان تک نہیں پہنچا ہوا، شیطان تک پہنچا ہوا ہے۔ داڑھی کا مسئلہ پتہ چل گیا نا، یہ بزرگوں کی پہلی نشانی ہے۔ اس کے بعد داڑھی کا بچہ کاٹنا بھی حرام ہے یہ۔ پھر مونچھوں کا حکم یہ کہ پورا باریک کر دیں۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو یہ کنارہ کھلا رہے، ہونٹوں کا آخری کنارہ، اگر یہ کنارہ چھپ گیا، ہونٹوں کا آخری کنارہ، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے میری شفاعت سے محروم رہے گا، حوض کوثر پر نہیں آنے دوں گا، منکر نکیر سخت حساب لیں گے، قبر میں دردناک عذاب ہوگا۔ عاشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم وہ نعت پڑھ رہا ہے، ہمارے پاس بھی روز نعت ہوتی ہے الحمدللہ اللہ کے کرم سے۔ ابھی جمعے میں جو بیان ہوگا نعت شریف ہوگی، موقع ہوگا تو 2 ورنہ 1 نعت شریف ہوگی، بلکہ موقع ہوتا ہے 15 منٹ کا، 3 دن بھی نعت شریف ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ لیکن نعت شریف پڑھنے والا دیکھو عالم ہے، مفتی ہے، شرعی داڑھی ہے، مونچھوں کا حکم پورا برابر ہے، اور سنت پر عمل کر رہا ہے، شریعت پر عمل کر رہا ہے، اس سے نعت شریف پڑھوانی چاہیے۔ پیسوں کا لین دین بھی جائز نہیں ہے، ہمارے یہاں پیسوں کا لین دین نہیں ہوتا، تقریر کر رہے ہیں پیسے لے رہے ہیں۔ بھائی تو اللہ کا نام لے رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام لے رہا ہے، تقریر کو بیچ رہا ہے۔ جناب 12 ربیع الاول، پورا ربیع الاول کا مہینہ، 50,000، 1,00,000 روپے، 2.5 لاکھ روپے تقریر کے، اور نعت شریف کے 50,000 روپے، 20,000 روپے، 6 مہینے کی بکنگ، اور داڑھی منڈی دی ہے، ٹخنا چھپاؤ، انبیاء سے جھوم رہے۔ قوالیوں کا کیا واسطہ دین سے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گانا بٹانے آئے تھے، داڑھی منڈی بھی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، فوٹوگرافی ہو رہی ہے، مرد اور ساتھ میں مل کر کھانا کھا رہے ہیں، عورتیں نعت شریف والے کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں، اس کا فوٹو بنا رہی ہیں، اس کو پیسے بھی دے رہی ہیں۔ یہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ہمارے پیارے شیخ کا نعت شریف کا شعر ہے، وہ آزاد اختر غمے 2 جہاں سے، وہ آزاد اختر غمے 2 جہاں سے، جو دل سے ہو جائے غلام مدینہ۔ یہاں دیکھو میں گیا ہانگ کانگ، وہاں پر بیانات ہوئے، وہاں جس نے انتظام کیا تھا مفتی صاحب سے ہم ملتے تھے، تو مفتی صاحب ایک دن بہت غمگین تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو بتایا کہ تم سے پہلے ہم نے بیان کے لیے کہا تھا، اس نے ہم سے 2.5 لاکھ مانگے تھے بیان کے۔ باتیں اللہ کی، باتیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، باتیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو کسی سے پیسے لے رہا ہے بھائی؟ دین کو بیچتا ہے؟ الحمدللہ ہم 1 پیسہ ہو یا 1 لاکھ ہو یا 1,000 ہو حرام سمجھتے ہیں، اللہ کے کرم سے پیسے لینا دین کا بیچتا ہے، پیسے لیتا ہے بیان کے، نعت شریف کے پیسے لیتا ہے، اور اس کو ہم پیر صاحب سمجھتے ہیں۔ تیسری نشانی کہ بال سنت کے مطابق ہوں۔ چوتھی نشانی کہ ٹخنا جو ہے اس کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ نہیں پتا ٹخنے کو کیا بولتے ہیں؟ اب کہاں ہیں ہمارے وہ عتیق الرحمان، کہاں ہیں؟ کیا بولتے ہیں آپ کے یہاں ٹخنے کو؟ گٹا؟ اچھا، تو ہمیں بھی پتا ہے گٹا۔ ہاں، اب گٹے کو چھپانا حرام ہے۔ بخاری شریف سے بڑی کوئی حدیث پاک کی کتاب ہے بھائی؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں ہم مردوں کو ٹخنا چھپانا حرام ہے۔ اوپر سے چاہے احرام آ رہا ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے پائجامہ ہو، چاہے ٹراؤزر ہو، چاہے شلوار ہو، چاہے پائجامہ ہو، چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنا چھپانا حرام ہے۔ نماز پڑھتے نہیں ہے جماعت سے، ہر وقت کھانا پیسے توم نکل آئی 4 فٹ، ہر وقت بس پیسہ لاؤ، گھروں پر جائیں گے، وہاں سے مال نکلوائیں گے، جو آئے گا اس کو 1,000 کا تعویذ بیچیں گے۔ ہمارے پاس زعفران کا تعویذ ملتا ہے اللہ کے کرم سے، کوئی پیسے نہیں لیتے الحمدللہ۔ دین کو بیچنا کوئی بات ہے؟ اور لوگوں کو بیچاروں کو دین کی سمجھ ہے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کو سمجھتے ہیں یہ اللہ والا ہے، اور ان کی عورتیں وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ بھائی تم سوچو، تمہیں اللہ نے عقل دی ہے،
کہ نماز نہیں پڑھ رہا، مونچھیں بڑی بڑی ہیں، داڑھی منڈی بھی ہے، ٹخنا چھپا ہوا ہے، عورتیں پیر دبا رہی ہیں، خدمت کر رہی ہیں عورتیں، نعوذ باللہ، یہ جڑا ہے کیا یہ جس کو اثر نہیں ہوتا؟ اللہ کا حکم جو ہے اس کو توڑ دیا. اللہ کا لاڈلا نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ کر رہے ہیں اور یہ ظالم پردہ بھی نہیں کرتے، اور ہم نالائق ان کو سمجھتے ہیں بڑا پیر ہے اور بڑا اللہ والا ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، شیطان تک پہنچا ہوا ہے. ذرا غور کرنا، وہ ہوا پر اڑتا اور رات دن، وہ ہوا پر اڑتا اور رات دن ترک سنت جو کرے شیطان گن. سنت کا راستہ اسہل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے. جتنا جو سنت پر عمل کرتا جائے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی جائے گی. بے عمل بے نمازی اگر دم کر دے نا فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ فائدہ اللہ کے نام کا ہے. اور یہاں پر اکڑتے ہیں، دیکھا میں نے دم کیا تمہاری بھینس اچھی ہو گئی. تو نے کیا دم کیا بھائی؟ تم نے پھونک ماری، نام تو اللہ کا ہے. اللہ کا نام بے نمازی بھی لے لے، پیچھے پڑے نہیں بس تم دم کرو، ہماری گائے اس طرح پیچھے پڑے، مہربانی کر کے تم چل کے بیج بو دو تو فصل آ جائے گی. فصل تو اللہ لاتے ہیں. اگر چلو اللہ والا ہے، مفتی اعظم فرماتے ہیں اللہ والا ہے، اس سے دعا کرا لی، منع نہیں ہے. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ میں نے ٹھیک کیا، نعوذ باللہ میں نے کیسا دم کیا. دیکھو تمہاری بیوی ٹھیک ہو گئی، تو نے بیوی پر دم کیا، حرام کام کیا، نامحرم پر تو نے اتنا قریب پہنچ گیا، تو نے دم کر لیا. ایسے نالائق کیا کہ نامحرم کے ہاتھ دے دیتے ہیں، ہاتھ میرے اس کو دیکھو جادو تو نہیں ہے، اور وہ کمینہ یہاں دبا رہا ہے، کبھی کان دبا رہا ہے، کبھی ہاتھ دبا رہا ہے، کبھی گلے لگا رہا ہے، کبھی کیسے کمینے بند کر رہے ہیں. ہم خوش ہیں جادو نکل جائے گا، جادو بیماری آئے گی ہی نہیں کبھی. سب 2-2 سال تک زندہ رہیں گے. ان کے چکروں میں چلتے ہیں، پھر پیسے دیتے ہیں، قرضہ لے کر ان کو پیسے دیتے ہیں، جادو نکل جائے گا. اب تک کس کا جادو نکلا مجھے بتاؤ؟ تو ایک مجھے بتاؤ جس کو جادو ٹھیک ہو گیا ہو. نعوذ باللہ اللہ نے جادو والوں کے ہاتھ میں ہمارا رزق بھی دے دیا، ہماری موت بھی دے دی ان کے ہاتھ میں، ہماری شفا بھی دے دی، اولاد بھی دے دی. نعوذ باللہ اللہ نے ان گدھوں کو سب دے دیا کہ نعوذ باللہ ہمارا رزق روک دیں، ہماری اولاد پہ بندش ڈال دیں، میاں بیوی کا جھگڑا ختم کر دیں. ارے میاں بیوی کا جھگڑا تو ہوتا ہی نامحرم کو دیکھنے سے، ٹی وی کی وجہ سے، ننگی فلموں کی وجہ سے، بے پردہ عورتوں کی وجہ سے میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے. بیوی صاحبہ فلم پر نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہے اور مٹکتے ہوئے، اور شوہر صاحب ننگی عورتوں کو فلم پر دیکھ رہے ہیں. بیوی کہاں سے اچھی لگے گی؟ بیوی کو شوہر کہاں سے اچھا لگے گا؟ داماد جو بیٹی کی پٹائی کر رہا ہے، بیٹی داماد کو تھپڑ مار رہی ہے، یہ سب فلم کا عذاب ہے. یہی جو پیر بنے ہوئے ننگی فلمیں دیکھتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. دیکھو ان کے پاس کروڑوں روپے اب ہوتا ہے ان کے پاس، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہے. ہمیں کچھ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا دیکھنا، میرے ہاتھ کی طرف اتنا ذرہ بھی کام ہوتا تھا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے، اللہ اکبر، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے اللہ سے ذرہ اللہ سے مانگتے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہم صلاۃ الحاجات بھول گئے. جیسے ہی کوئی ہوگا چلو عامل کے پاس چلو، عامل کو چھوڑو کامل کے پاس جاؤ، یہ تمہیں اللہ سے دور کر دیں گے. ایسا ڈرامہ کرتے ہیں جیسے نعوذ باللہ سارا ان کے ہاتھ میں ہے. اور دعا تو اللہ نے شیطان کی بھی قبول کی. اب عامل نے اگر پھونک مار دیا اور صحیح ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کی بھی دعا قبول کی، اللہ تعالیٰ نے تو سور کی بھی دعا قبول کی. اللہ تعالیٰ تو کتے اور سور کو بھی رزق دیتے. تجھے مجھے رزق نہیں دیں کہ جو حملوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ جی ہمارے ماموں نے ہمارا رزق بند کر دیا. اچھا اللہ نے ماموں کے ہاتھ میں دے دیا ہے رزق، نعوذ باللہ. اور ہماری پھوپھی نے جو ہے وہ میری بیوی کو بیمار کر دیا ہے. بیماری اللہ کے ہاتھ میں یا لوگوں کے ہاتھ میں؟ پھر جو دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں، یہودی اور عیسائی جو صدر ہیں، ان کو مار کر دکھاؤ. چلو یہ سود پر کمپنیاں چل رہی ہے، ٹوئٹا کمپنی ہے، ٹریکٹر کی کمپنی ہے، سب سود پہ چل رہے ہیں. یہ پیزا ہٹ ہوا، کنٹکی ہوا، سب سود پر چل رہے ہیں. ان کو بند کر کے دکھاؤ چلو، تاکہ مسلمانوں کا کام چلے. حالانکہ وہ تو سود بھی لے رہے ہیں. اللہ سے اعلان جنگ ہے. اور یہاں جب دیکھو عامل بابا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، جب دیکھو. اب عامل بابا کیا تمہاری بیٹی پہ جن اترا ہوا ہے، تو آگے آ جائیں آپ لوگ بھائی، شاباش، یہیں سے آگے آ جائیں، شاباش. عامل بابا کہے کہ تمہاری بیٹی پہ جن چڑھا ہوا ہے اور میں نے اس کا وہ کرتا دیکھ لیا ہے، بیٹی کو یہاں لے آؤ، جن اتار دوں گا. پتا چلا بیٹی کو لے کے جا رہے ہیں. پہلے بیٹی کو لڑکوں کے ساتھ پڑھائی سے تو نکالو، پہلے بیٹی کو شرعی پردہ تو کراؤ، پہلے بیٹی کو ننگی فلموں سے تو بچاؤ، پہلے بیٹی کو گانوں سے اور ناچ سے تو بچاؤ، پھر دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے نہیں آتی. اب وہ بیٹی کو لے کر جا رہا ہے پیر صاحب کے پاس.
پھر صاحب کہہ رہے میں نے جادو نکالوں گا، اس کا مجھے پتا ہے کیسے جادو، تم باہر جاؤ، ہم جادو نکالنا جانتے ہیں. کیسے سور اور کتے والی حرکتوں میں یہ پکڑے گئے، لیکن پھر بھی ان کے پیچھے گھوم رہے ہیں. داڑھی کٹی ہوئی ہے، چاہے داڑھی پوری بھی ہو تو کیا ہوا، اگر نمازی بھی ہے تو کیا ہوا، کام تو حرکت تو اللہ تعالیٰ کے خلاف کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقے سے ہٹ رہا ہے. داڑھی ہے تو کیا ہوا، داڑھی کی وجہ سے چیزیں معاف ہو جائیں گی کیا؟ جان بوجھ کے کہتے ہیں جی تہجد کو آنکھ کھل گئی تھی، پھر میں اتنا رویا تمہاری بیٹی کے لیے، اوہ بھائی جلدی سے جو ہے نا بڑا بڑا وہ دودھ کا، بھینس کے دودھ کا پتہ نہیں کیا بناتے ہیں وہ ان کے لیے پہنچاؤں. وہ کیا بھائی آپ سے میں پیسے نہیں لیتا تعویذ کے، ٹھیک ہے. 6 مہینے کے بعد بھائی وہ 10,000 مجھے دینا ذرا. اور پریشان 10,000 کہاں سے دیں؟ کہ 10,000 دو ورنہ جنات پھر تمہارے گھر کے پیچھے لگ جائیں گے. اب وہ سود پر پیسہ لے کر جا کے 10,000 روپے جا کر دے کر آ رہا ہے. اتنا احساس نہیں ہے کہ 420 ہے، یہ دھوکے باز ہے، فراڈ ہے. کراچی میں دیکھو آپ جگہ جگہ گنگا رام، نعوذ باللہ. گنگا رام اب ہمارے مشکل کشا ہے، نعوذ باللہ. ہر تمنا پوری ہوگی گنگا رام کو فون کر، اور گنگا رام کے پاس جا بھی رہی ہیں عورتیں. اور ایک کوئی خاتون نکلی ہے فلانی بنگالین، اور لکھا کیا لکھتے ہیں، عورتوں کا دکھ تو عورت ہی سمجھ سکتی ہے. لے بھائی ہے. اور ایک دیوی کر کے کوئی وہ نکلی ہوئی ہے، جگہ 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 کیا چالاکی لکھی، عورت کا دکھ تو عورت ہی سمجھ سکتی ہے. عورت ہو یا مرد، دکھ سمجھنے والے اللہ ہیں، مشکل کشا اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ کفار یہ کام نہیں بناتے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر دنیا اللہ کے نزدیک، اگر مچھر کے پر کے اگر کا جملہ غور کرنا، ساری دنیا میں گنو ذرا دولت کتنی ہے، سونے کی کانیں کتنی ہیں، چاندی کی کانیں کتنی ہیں، گرینائٹ کی کتنی کانیں ہیں، سوئی گیس کتنا بھرا ہوا ہے، پیٹرول کتنا بھرا ہوا ہے، دنیا میں ڈالر پاؤنڈ کتنے ہیں، جائیدادیں کتنی ہیں، ایک ایک جائیداد کی قیمت کتنی ہے. اب اللہ کیا فرما، نبی صلی اللہ تعالی وسلم کیا فرما رہے ہیں، اگر ساری دنیا، اگر کا جملہ یاد رکھنا، مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ تعالیٰ کافروں کے گھنٹ پانی نہ پلاتے، اور اللہ کافروں کو دے رہے. بس وہ پھر کیا ہوتا ہے، جو قرآن پاک حدیث کے خلاف چلتا ہے نا، حدیث پاک کے، تو میرے پیارے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان اس کے دوست بن جاتے ہیں، شیطان اسے دوست بن جاتے ہیں. پھر وہ کوئی حرکت کرتا ہے کہ ہاں بھائی اس نے تو بتا دیا کہ میں نے آج مچھلی کھائی ہے، تو کیا ہوا مچھلی کھائی ہے تو حق، اچھا بریانی کھا کے آیا ہے، اور اس کو تو سب پتا ہے، ابھی اس کے خلاف میں کروں گا جو سب پتا ہوگا. جو ایسا بولنے والا ہے اس کے بعد آدمی جائے کہ پیر صاحب وہ آپ یہ بتائیں کہ بیت الخلاء میں جو آپ WC پر بیٹھیں گے تو آپ کا لینڈ سمجھتے ہیں نا، پخانا، کتنے منٹ کتنے سیکنڈ پر پہلا لینڈ نکلے گا؟ دیکھتا ہوں کیا جواب دیتا ہے، ذرا گھبرا جائے گا کہ اگر 10 ہوا تو پھر تو وقت سے پہلے کیا ٹائم تو وقت سے پہلے نکل جائے گا. میں نے جو ٹائم دوں گا اگر قبض ہوا تو 10 منٹ لیٹ ہو جائے گی، اٹھ کے بھاگ جائے گا پھر وہاں سے. بڑے آئے مچھلی کا بتانے کے لیے، پہلے اپنا تو بتا، تو اپنے کوئی دھکا ہے اس کو روک کر تو دکھا ذرا، بیماری ہے اس کو روک کر دکھا ذرا. سے ڈرامے بازی کرتے ہیں. عملیات کرنی ہے تو 14 کے چاند کو روک کر دکھاؤں. یہ کیا کبھی 1 کا ہو رہا ہے، کبھی 2 کا ہو رہا ہے، کبھی 18 کا ہو رہا ہے، کبھی 20 کا آ رہا ہے، تم تعویذ لے کر چاند کو روک دو ذرا. 14 کو مزہ زیادہ آتا ہے نا بھائی کچھ بولنا. 14 کی جانے مزہ آتا ہے، روز گئے تو کیسا ہوگا. تو عامل بابا اس کو روک کر دکھا دیں. ایک صاحب سے وہ عملیات کرتے تھے، عورتیں بھی جاتی تھیں، ارے دھلے شاہ کا چوہا چاہیے، وہ پیر صاحب اس بار تو مجھے بیٹا ہی چاہیے، وہ تعویذ دے دیا. اب جناب وہ بیٹی ہوئی. اب یہ 50,000 تو دے چکی تھی، زیور بھی بیچ چکی تھی. اس کے بعد آپ نے تو کہا تھا بیٹے کا میں نے تعویذ لیا تھا، آپ نے تعویذ میں بیٹا دیا، وہ بیٹی ہوئی. تو تعویذ کھول کیا لکھا ہے اس میں؟ ظالم لکھتا تھا بیٹا نہ بیٹی ہے. اب اگر اس کو بیٹا چاہیے تو جب بیٹی پیدا ہوتی تھی کہ میں نے تو لکھ دیا تھا بیٹا نہ بیٹی، اور عورت بیچاری خاموش کا میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا. اب اگر کوئی کہتا بیٹی چاہیے تو وہ کہتا بیٹا نہ بیٹی. اس طرح لوٹ مار کا بازار گرم کیا. ہم بھی اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں بھائی.